بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کس نمبر 11۔ فقیرہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کا چیلا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا وہ تمہیں اکیلی دکھی؟ نہیں بی بی جی۔ اف، سلطانہ اکیلے نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں، اس کو وہی چیزیں اتنا ڈرائیں گی کہ خود بھاگی چلی آئے گی، مگر اس شکیل کا کیا کروں؟ پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے بتا دیا۔ اس بار تو نہیں چھوڑے گا مجھے، پچھلی بار تو اس کی بیٹی کو مار دیا تھا، مگر اب کیسے کروں اسے روکنے کے لیے؟ فقیرہ غصے سے پھنکاری تھی، جبکہ اس کا چیلا اس کی بات سنتا سر جھکا گیا تھا۔ شکیل صاحب کو اس بار کسی بھی صورت فقیرہ کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا، مگر ان کو پریشانی یہ تھی کہ دو معصوم جانیں خطرے میں ہیں۔ ایک طرف عریج جو بے قصور تھی، اور دوسری طرف سلطانہ بیگم جن کا قصور تھا مگر وہ بہک گئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گھر سے مطلوبہ سامان اٹھاتے نکل گئے تھے۔ علی بیٹا کچھ کھا لو۔ سلطانہ بیگم صبح سے اسے دروازے سے لگا بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ بات تو وہ کر نہیں رہا تھا، مگر ماں تھی، بھلا کیسے اپنی اولاد کو تڑپتا دیکھتی۔ ان کی آواز پر علی نے انہیں نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ کسی اپنے کو کھو دینے کی تکلیف۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے دل کا سکون کھینچ نکالا ہو۔ بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے تھا۔ کسی فقیر سے کم نہیں لگتا تھا۔ وہ انہیں اس کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ نظریں چرا گئیں۔ علی کچھ بولنے والا تھا جب کمرے میں سامان گرنے کی آواز آئی۔ علی نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا، مگر شکیل صاحب کے منع کرنے کی وجہ سے رک گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اندر موجود لڑکی کو فوراً ٹھیک کر دے۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا دروازے کو دیکھ رہا تھا جب اندر سے عریج کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ علی تڑپ اٹھا۔ علی، مجھے یہ لوگ مار دیں گے، بچائیں مجھے علی۔ عریج کی روتی آواز پر اسے لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، مگر جب برداشت نہ ہوا تو اس نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے ہی عریج نیچے بیٹھی چوہا پکڑ کر کھا رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے بیٹے کو دروازے پر ہی کھڑا دیکھا تو خود بھی اندر گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر جہاں ان کے دل کو سکون ملا تھا، چہرے پر اطمینان آیا تھا، وہیں علی کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں۔ علی تیزی سے عریج کی طرف لپکا تھا۔ عریج نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر علی کے سر پہ مارا۔ سلطانہ بیگم بت بنی منظر دیکھ رہی تھی۔ علی جس کے سر پر پہلے ہی تھوڑی چوٹ لگی تھی، دوبارہ سر پر لگی چوٹ برداشت نہ کر سکا اور زمین بوس ہو گیا۔ سلطانہ بیگم علی کی طرف جانے لگی، جب پیچھے سے عریج نے ان کی چوٹی پکڑی اور بالوں سے کھینچتی ہوئی لے جانے لگی۔ رات کے 12 بجے کسی کے لیے بھی ایسا منظر دیکھنا موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ ویسے تو انسان بہت سی خوفناک فلمیں دیکھتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ سلطانہ بیگم مسلسل اپنے بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر کوشش بیکار ثابت ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کا سر لے جا کر عریج نے اس پیڑ پر مارا جہاں انہوں نے بیٹھ کے عریج کی موت کا سامان تیار کیا تھا۔
سلطانہ بیگم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ اس سب سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب سائیڈ میں پڑی ایک لوہے کی سلاخ اریچ نے اٹھا کر ان کے سر پہ دے ماری۔ سلطانہ بیگم کی چیخ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ نہ علی تھا جو بچاتا، اور اب تو سلطانہ بیگم کو اپنا آخری وقت نظر آیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اریج نے سلاخ ان کے پیٹ میں دے ماری اور خود گھر سے باہر نکل گئی۔ شکیل صاحب علی کے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں اریج کو آتا دیکھا تو ان کا دماغ ٹھٹکا۔ انہوں نے سائیڈ پر گاڑی روکی اور اریج کو عمل کرتے ہوئے بہت کوشش کے بعد انہوں نے گاڑی میں بٹھا دیا اور کچھ پڑھائی کر کے اس پر پھونک ماری جو اریج کچھ دیر پہلے مارنے کے در پہ تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، مگر انہیں حیرت ہوئی اب اس کی شکل اصل شکل میں واپس تبدیل ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور علی کے گھر کی طرف گامزن ہو گئے۔ جاری ہے